بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کروڑے نگہبان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلے آیت کریمہ میں ہے کہ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور کفار کی بیہودہ گویوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر ہے، یعنی ان کی اس قسم کے بے بنیاد شبہات سے متاثر ہو کر دعوت و تبلیغ ترک نہ کریں۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح برہانوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ ترک نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں، اور مشرکین کی باتوں کا خیال نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، اور اسی معجزے کی مثل لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی قرآن پاک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، پس مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کروڑے نگہبان نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حماقتوں اور کفر سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایمان و کفر دونوں کی استعداد رکھی ہے، اور اس سے ان کا امتحان مقصود ہے کہ شکر گزار بنتے ہیں یا پھر کفر اختیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو فرشتوں کی طرح بھی بنا سکتا تھا کہ وہ فطری طور پر مومن ہونے کے ساتھ کفر و نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ ہر طرح سے فرما بردار ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ مشرک اور کافر کے گمراہ ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو راہ ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن وہ اپنی معیشت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہاں البتہ بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال و اقوال کے رد کا ڈر رکھتے۔ ان کا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا تھا، سو انہوں نے یہ کام بدرجہ اتم انجام دیا۔ جیسے کہ ارشاد فرمائے ترجمہ، پس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ اور فرمائے ترجمہ، تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔